السلام علیکم ناظرین، آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا شاف، اور میرے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار حسن ایوب صاحب. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. آج دوسرا پوڈ کاسٹ ہے آپ کے ساتھ اور لاسٹ پوڈ کاسٹ بھی ہے دو بدو، پھر اس کے بعد پتہ نہیں ورچوئل آپ سے بات چیت ہوئے گی. جی اچھا، اب خبروں کی طرف جاتے ہیں. خبریں بہت گرم ہیں آج کا، تو سیاسی ماحول بہت زیادہ جو ہے نا وہ درجہ حرارت بڑا ہائی ہے، اور میرے خیال سے تسلسل یہ کل بھی ہم نے علیمہ خان کو اسی طرح کی ڈیولپمنٹس کو ڈسکس کیا تھا، اسی میں فالو اپس ہیں. علیمہ خان کی آج ایک تو عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی گئی، یہ بھی ایک سیاسی معجزہ ہی تھا کہ اچانک ملاقات ہو گئی، پہلے تو ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی. خالی علیمہ کی علیمہ پورا کا پورا ماسی ویڑا بننے دیا ہے. دیکھیں آپ دیکھیں بات وہ کریں کہ اتنی بڑی تعداد میں وکلا کو اور فیملی کو توشہ خانہ 2 کیس کے اندر جانے دیا گیا، جا کر وہاں پر ملاقات کرنے دی گئی عمران خان صاحب سے، اور یہ تو ایک اچھا جسچر دیا. اور عمران خان صاحب نے خود بتایا کہ ان کو تمام کی تمام سہولیات جو کہ جیل کے اندر جو ان کو دی گئی ہوئی تھی وہ ایز اٹ از ان کو مل رہی ہیں. تو یہ رونا دھونا بھی انہوں نے ختم کر دیا حکومت نے. اس سے بڑا کیا جسچر دکھائے. لیکن پھر اس کے بعد جب کیا اگر اچھا ایک نرم رویہ ان کے ساتھ اختیار کرتے ہیں تو عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں یا اگلے کے گلے کو آتے ہیں، یہ آپ دیکھنے والی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، علیمہ خان نے جو آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی، اس گفتگو میں پہلے تو وہ میڈیا کے ہی گلے پڑ گئیں. اس سے پہلے جو گلے پڑی تھیں کہ جی یہ فیملی کا موقف آپ اس کو قرار دیتے ہیں، لیکن یہ عمران خان کا موقف ہوتا ہے، عمران خان کا موقف ہم آ کے بیان کرتے ہیں، تو آپ شیطان ہیں، آپ لوگ شیطانیاں کرتے ہیں. وہی یوٹیوبر جو ان کو گلوریفائی کرتے ہیں وہ شیطان ٹھہرے. خیر اس کے بعد انہوں نے، وہ یوٹیوبر نہیں تھے، وہ جیو نیوز کے کورسپونڈنٹ تھے جنہوں نے سوال کیا تھا. راول پنڈی دیکھتے ہیں، ہی از اے ویری ہارڈ ورکنگ مین، جنہوں نے بڑا یعنی تھک اینڈ تھن کے اندر مشکل حالات کے اندر بھی کوریج دی ہے. اور اس کے باوجود جس قسم کا رویہ اختیار کیا ہے علیمہ خانم صاحبہ نے، وہ افسوسناک تھا، وہ قابل مذمت ہے. اور میڈیا میں بھی اگر تھوڑا سا باقی لوگوں میں بھی احساس ہوتا تو وہ کم از کم ان کو اس بات کی تسلیم کی ضرور کرتے کہ محترمہ آپ اپنا لینگویج جو ہے وہ تبدیل کریں، رویہ تبدیل کریں. آپ بات نہیں کرنی تو پھر بات نہیں کرنی، پھر ویڈیو اٹھا لے، اپنے کیمرے وغیرہ ہٹا دے، پھر جائیں جو کرنا ہے کریں. میڈیا کی ضرورت آپ کو ہے، میڈیا کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر آپ کو دکھائیں تو یہ ہماری مہربانی ہے. ہم اور بھی بہت کچھ دکھا سکتے ہیں جس میں لوگوں کا انٹرسٹ ہوگا، خالی آپ ہی نہیں دنیا میں. تو یہ تکبر، یہ جس قسم کا ان کا، اگر آپ کے بچے گرفتار ہے تو نہ کرتے نا جرم، اور اگر جرم نہیں کیا تو عدالتوں سے نکل کر آ جائیں گے، کلین ہو کر باہر آ جائیں گے. یہ میڈیا کے اوپر کس بات کا بھرم دکھا رہی ہیں؟ یہ رویہ غیر اخلاقی بھی تھا، غیر انسانی بھی تھا اور متکبرانہ تھا. میڈیا کو چاہیے نا اگلی پریس ٹاک میں ان کا بائیک آؤٹ کرو، جب تک وہ معذرت نہیں کرتی. شیطان کا ہے، شیطان کا ہے، اسی میں کر دیتے بائیک آؤٹ. تو خیر میڈیا کو بھی تھوڑا سا اس پہ احساس کرنا چاہیے. انہوں نے جو گفتگو کی، عمران خان صاحب کا پیغام دیا ہے، وہ آج خان صاحب نے تھوڑا سا بڑا اگریسو، اور ایسا لگ رہا تھا وہ شاید کسی فرسٹریشن کا شکار ہے. انہوں نے کہا جی قائمہ کمیٹی، جتنی بھی قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اس سے ریزائن کر دیں. تو یہ جو ان کا فیصلہ ہے یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں. وہ چاہتے تھے کہ جناب کسی طریقے سے ماورائے عدالت مجھے لوگ باہر نکلیں اور ایک اتنا بڑا ملک کے اندر لوگوں کا سیلاب امنڈ آئے کہ جناب حکومت کو اور ریاست کو میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ جائیں اور مجھے عدالت کے بغیر ہی جیل سے باہر نکال لیا جائے. تو وہ لوگ تو لیکن نکلے نہیں. 5 اگست کی جو کال تھی عمران احمد نیازی کی، وہ ٹھس ہو گئی. تو اب اس کا غصہ نکال رہے ہیں، فرسٹریشن نکال رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میرے لیے تو یہ لوگ نکلے نہیں ہیں، اس لیے میں اب ان کے پاس کچھ نہیں چھوڑوں گا. لہٰذا تمام قائمہ کمیٹی سے وہ کہتے ہیں استعفیٰ دے دیں. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی محمود خان اچکزئی ہوں گے، یعنی پارٹی کا، پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں ڈکٹیٹرشپ ہے. عمران خان کو جمہوری شخصیت نہیں ہے، ایک آمرانہ سوچ کے مالک ہیں، اپنی آمریت کو مسلط کر رہے ہیں پارٹی کے اوپر. تو مجھے بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران احمد نیازی کے فیصلوں کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکے گی پارٹی، اور مائنس عمران خان کی طرف یہ خود مجبور کر رہے ہیں پارٹی کو کہ وہ مائنس عمران خان کر دیں. یعنی کہ اس کا آغاز ہو گیا. آغاز ہوا نہیں تھا، یہ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں. دیکھیں آپ پارٹی میں جو لوگ سیاست کر رہے ہیں وہ پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں نا. ایک کولیکٹیو، ایک جماعت ہے، ایک گروپ آف بیسکلی پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں. وہاں پر اب ایک شخص ہی اپنی سوچ کے اوپر مسلط کرنا شروع کر دے پوری پارٹی کے اوپر، اور پارٹی کے کولیکٹیو وزڈم کو اٹھا کے ڈسٹ بن کے اوپر پھینک رہا ہو. وہ کہہ رہے تھے جی جس کو بنانا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن پارٹی کے اندر سے بنائیں. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو استعفوں کا فیصلہ کیا ہے قائمہ کمیٹی، اس سے فرق پڑے گا؟ عمل درآمد ہوگا؟ سوال یہ ہے.
اوکے جن کے پاس عہدے ہیں وہ نہیں. کیا جنید اکبر پی ایس سی کے عہدے کو ٹھوکر ماریں گے؟ کوشچن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جنید اکبر جو کہ ایکول ٹو فیڈرل منسٹر ہیں, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے نا, وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوتا, اس کو چیمبر بھی ملا ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کے اندر, اور پلس طاقت بڑی, وہ ایک منسٹر کے برابر اس کا عہدہ ہے یار. تمام اداروں پورے ملک کو شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے قسم کی, بلا سکتا ہے وہ, ہر ایک کو بلا سکتا ہے, طلب کر سکتا ہے, سوال پوچھ سکتا ہے, آڈٹ پیراز اٹھا سکتا ہے, وہ بہت کچھ کر سکتا ہے, 100 موٹو لے سکتا ہے. اچھا اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا, اس سے اگلا سٹیپ عمران خان صاحب کیا, چلو اس پہ تو عمل نہیں ہوگا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پھر بھی اپنے حکم صادر کرتے چلے جاتے ہیں, اس سے اگلا کیا وہ حکم دیں گے کہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں, یا یہ بھی نوبت بتا سکتی ہے؟ پہلے یہ تو عمل درآمد کا, پہلے تمام قائمہ کمیٹیوں سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ پارٹی کس دن استعفے دیتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ مراد کون چھوڑتا ہے یار, یہ مراد کہاں چھوڑیں گے لوگ, اور اگر لوگ استعفے دے دیں گے تو کیا وہ دل سے استعفے دیں گے؟ جن کو جو عہدے ملے ہوئے ہیں کیا ان کو وہ ٹھوکر مارنا چاہتے ہیں؟ ایک منٹ کے لیے مان بھی لے کے اگر یہ لوگوں نے چھوڑ بھی دیا, 2-4 نے نہیں چھوڑا, 2-4 نے چھوڑ دیا, تو کیا وہ خوش ہوں گے عمران خان کے فیصلے پر؟ دل میں 1000 گالیاں نکال رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک فطری چیز ہے نا, ہر انسان کو عہدہ چاہیے. عمران خان اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, تو کیا جن لوگوں کو جو عہدے ملے ہوئے ہیں وہ عہدہ ان کو نہیں چاہیے؟ سوال ہے نا. دیکھیں ایک جو گلی کا کونسلر بنتا ہے نا بندہ, وہ بھی اس کو وہ عہدہ چاہیے ہوتا ہے, اس لیے وہ الیکشن لڑتا ہے, وہ اس کو خواہش ہوتی ہے, یہ فطری عمل ہے, ہر انسان کو عہدے چاہیے. دیکھیں آپ کو مجھے ہر ایک انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتا ہے, تو جنید اکبر کو جو زندگی پہ پہلی مرتبہ ملا عہدہ کس کا, چیئرمین جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی, تو وہ تو لوگ خواب دیکھتے ہیں سودے کا, وہ عہدہ جنید اکبر کو ملا ہوا ہے, تو یہ جناب استعفیٰ دیں. میرا تو نہیں خیال کہ وہ استعفیٰ اگر دے بھی دے تو وہ خوشی سے استعفیٰ دے گا, سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. تو اب میرے خیال کے مطابق ایک بات اور بھی سامنے آئی ہے کہ علی بخاری صاحب کے حوالے سے جتنی انہوں نے یعنی بری باتیں کی پی ٹی آئی والوں نے, وہ آج کم از کم وہ شخص کلیئر ہو گیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ شبہ کا اظہار کر رہے تھے کہ علی بخاری نے خود ہی محمود خان چغزئی کا نام لے لیا ہے, تو کم از کم یہ بندہ تو کلین نکلا نا. عمران خان نے خود بھی وہ بات کر دی, تصدیق کر دی. تو جو علی بخاری سے متعلق بدگمانی پھیلا رہے تھے وہ لوگ, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پارٹی نہیں ہے, ہجوم ہے, اور یہ صرف جو ہے نا سیلف پروجیکشن کے اوپر تمام لوگ لگے ہوئے ہیں. حالانکہ ہی از اے ڈیسنٹ مین علی بخاری, اور جس طریقے سے وہ شخص اس کو برا بلا کہا گیا ان دنوں میں, مجھے تو اس پر بھی افسوس کر سکتا ہوں, لیکن ان کی اپنی چوائس ہے, وہ خود اس پارٹی میں ہیں, تو پھر ان چیزوں کے لیے, اس میوزک کے لیے تو وہ فیس کریں نسلوں کا. آپ نے اچغزئی صاحب کا ذکر کیا ہے, تو ان کو عمران خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کیا ہے. آج انہوں نے سینٹ کے جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کے لیے بھی ایک نام نامزد کیا ہے, وہ ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. اچھا جی, وہ بھی اسی کیلیبر کے ہیں, وہ بھی اپنی پارٹی سے, ان کا بھی پی ٹی آئی سے تعلق کوئی نہیں, MWM سے نا. ہاں, اور وہ ان کو بھی کرائٹیریا یہی ہے کہ وہ جو کہ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں, تو شاید اس لیے نہیں, کرائٹیریا یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر کسی شخص پر اعتماد نہیں ہے عمران احمد نیازی صاحب کو. وہ کسی شخص کو عہدہ دے کر اس کو بڑا نہیں کرنا چاہتے, اعتماد نہیں کرتے. وہ پارٹی کے اندر یعنی انہوں نے کسی سیاسی شخص کو نہ پارٹی کا چیئرمین بنایا, نہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنایا. سلمان اکرم راجہ سے, ان کو سیکرٹری جنرل شپ سے عمران خان صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے. بیرسٹر گور کی چیئرمین شپ سے عمران احمد نیازی صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے. وہ ایسے شخص کو کبھی بھی اوپر نہیں لے کر آئیں گے جو سیاسی ہو. سیاسی شخص کو پارٹی کا عہدہ دے کر وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی, لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ پارٹی تو گھر سے ہی علیمہ خان صاحبہ ہائی جیک کرنے کی ٹھان چکی ہیں, اور وہ اس ضمن میں کام بھی کر رہی ہیں, اور عملی طور کے اوپر انہوں نے خاصی حد تک پارٹی کے اوپر اپنی گرفتی قائم کر لی ہے. وہ جب چاہیں علی امین کو اور ان کی کیبنٹ کو گالیاں پڑوا دیتی ہیں ہائی کورٹ کے باہر, اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جب چاہیں وہ پارٹی کے جو ٹکٹس ہیں وہ اپنی مرضی سے تقسیم کر دیتی ہیں. یہ تو میں حیران ہوں کہ مشال یوسفزئی کس طریقے سے بن گئی سینیٹر, ورنہ تو انہوں نے اس کو بھی نہیں بننے دینا تھا. اچھا یہ بنیں گے چیئرمین اپوزیشن لیڈر, یا یہ بھی اچغزئی کی طرح ڈاواڈول ہی ہوگا, نہیں کوئی راجہ ناصر عباس کا؟ پارٹی تو نہیں مانے گی, پی ٹی آئی نہیں مانے گی. جو پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی ہے وہ اس فیصلے کو تسلیم کرتی دکھائی نہیں دے رہی. اور بائی الیکشنز کی بات ہوئی ہے نا, اب انہوں نے کہا جی ہم اس کا بائیک آؤٹ کریں گے. اب یہ سوال ہے کہ سیاسی کمیٹی نے آلریڈی عمران خان صاحب کے فیصلے کو ویٹو کر چکی ہے, اور اعلان بھی کر چکے ہیں, بلکہ امیدوار بھی. اور اب دوبارہ پھر عمران خان صاحب نے وہی بات پر جو ہے دوبارہ ایک کہتے ہیں اپنی رٹ لگا لی ہے. تو کیا سیاسی پارٹی
اس بات کو بھی تسلیم کرے گی, سرنڈر کرے گی. اب میں یہی کہہ رہا ہوں نا, عمران خان جمہوری سوچ کے مالک نہیں ہے, یہ ایک آمرانہ سوچ کے مالک ہیں. یہ اپنی آمریت کو مسلط کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ شخص جو کہ نااہل ہے, وہ شخص جو نااہل ہے اور جو آمرانہ سوچ کا حامل شخص ہے, وہ اس وقت عاصم منیر فوبیا کے مرض میں مبتلا ہے. کس فوبیا میں؟ عاصم منیر فوبیا جو ہے یہ لاعلاج مرض ہے, یہ حسد اور جلن ہے. کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ نے لنچ کے اوپر جس طرح ان کو بلایا, ان کو دنیا میں تقریب مل رہی ہے, دنیا میں ان کا ایکسٹیچر ہے, دنیا ان کا نام لے رہی ہے, اور ان کو ایک لیڈرشپ کوالٹیز کے حامل شخصیت قرار دے رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور جس شخص کو پریزیڈنٹ لنچ پہ بلانے کے بعد کہتا ہے اٹ واز آنر میٹنگ ہم, تو اس شخص کو سے جلن ہے عمران خان کو, کہ عمران خان خود جو بائیڈن کی 5 منٹ کی کال کے لیے ترستا رہا. اپنے فورن آفس کو یعنی اس نے متحرک رکھا کہ کسی طریقے سے میری جو بائیڈن ہے اس سے بات ہو جائے 5 منٹ کی, لیکن جو بائیڈن نے منہ کر کے تھوکا بھی نہیں اس طرف. آپ بتاؤ نا, کی کال نہیں, کوششیں تھوڑی نہیں کی انہوں نے. کتنی اپنی جو ہے سفارتی محاذ کے اوپر کوشش کرتے رہے کہ جو بائیڈن نے بات کی, نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کو پتا تھا جو بائیڈن کو نااہل ہے, جو بائیڈن کو پتا تھا کہ یہ مین ود بگ ایگو ہے. ٹرمپ کو بھی جو بائیڈن کو پتا, کیا ٹرمپ کو بھی پتا. یہ تو دیکھیں نا, پہلے کہہ رہے تھے جی کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ بنیں گے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ فوراً آتے ساتھ ہی اپنی فون اٹھائیں گے اور کہیں گے جی عمران خان کو ریلیز کریں. لابی فرمز ہائر کر چکے ہیں, سب کچھ کر چکے ہیں, ملینز آف ڈالرز لگا چکے ہیں. فائدہ کیا حاصل ہوا؟ ٹرمپ بزنس مین انگیج کیا ہوا تھا انہوں نے. اس نے کہا فارغ آدمی ہے, ضرورت نہیں ہے اس سے بات کرنے کی. اور اب یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد میں پارٹی کے اندر میں ان کی سوچ بتاؤں, یہ لوگ یہ کسی کے سگے نہیں ہیں. عمران خان کسی کا سگا نہیں ہے, اپنی فیملی کا بھی سگا نہیں ہے. میں بتاؤں کو اپنے بچوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ بچوں کے ساتھ بھی لفٹ نہیں کرائی جب پرائم منسٹر تھا, تو ملنے نہیں جاتے, نہیں ملنے کے بات ہی نہیں کی. تو یہ بات ہے. لیکن بچے تو آ رہے تھے ملنے کے لیے. کہاں آ رہے تھے؟ پاکستان آ رہے تھے, بس کاغذوں میں, علیمہ خان کے بیانات میں آ رہے تھے. امریکہ سے واپس کب آئے ہیں پاکستان؟ نہیں, وہ کوشش تو کی, گورنمنٹ نے ویزا نہیں دیا ان کو. کیا ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آیا کہ وی ہیو اپلائیڈ فار پاکستانی ویزا؟ ان کے وہ ویزے کا اپلیکیشن نمبر آیا. انہوں نے خود کیا. کوئی ایک ان کا بیان آپ نے دیکھا ہے؟ ان کا اسٹیٹمنٹ, ان کا بیان تو نہیں آیا. کوئی ان کا ٹویٹ دیکھا ہے؟ نہیں, ان کا تو کوئی ٹویٹ نہیں آیا. نہیں آیا نا, تو جب ٹویٹ آئے گا تو پھر بات کریں گے. آئیں گے ویسے وہ کہاں آ رہے ہیں یار؟ نہیں آئیں گے. وہ تو پہلے آ رہے تھے, وہ جب انہوں نے آنا تھا بقول شاہین صاحبائی اور بہت سے ہمارے ساتھ جو چودھری غلام حسین صاحب بھی کرتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں, ان کے مطابق بھی انہوں نے آنا تھا. پھر ایسی صورتحال بننی تھی کہ کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہو سکنی تھی ان کے سامنے. تو پھر دیکھا نا, وہ نہ آئے, نہ وہ 5 اگست کی جو کال تھی وہ بھی ٹھوس ہو چکی ہے. دیکھیے تحریک انصاف اپنے آپ کو مزید کمزور دکھا چکی ہے 5 اگست کی ایک ناکام کال کے بعد. اب پشاور میں جلسے کی بات کر رہے ہیں. پشاور میں 1 نہیں 1000 جلسے کر لو, حکومت کی صحت پر کیا اثر پڑنا ہے؟ تو آپ نے تو اڈیالہ کے چانسلر ہیں اور رہیں گے, آپ کی رہائی کوئی نہیں ہے, نہ چننا انج نہیں. اور دوسری طرف دیکھ لیں, پشاور سے یاد آیا, عرفان خان جو بیورو چیف ہیں, ان کو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو سامنے کرتے ہوئے انہوں نے جناب نوٹس جاری کر دیا, پیکا کے تو درخواست, اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے پیکا کی. اور تمام صحافیوں کو انہوں نے کہا جی ہم یہ کریں گے. علی امین گنڈا پور نے یہ کہا, اور علی امین گنڈا پور نے ہی کے ہی کہنے پر سیکٹری اسٹیبلشمنٹ جو کے پی کے والے ہیں انہوں نے پیکا کی درخواست دی ہے. تو اب یہ دیکھ لینا, پہلا کیس ہوگا یہ تھوکتے ہیں اور اسی وقت ساتھ چاٹنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب تک یہ چاٹے نا ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. اپنے تھوک کو نہ چاٹے پی ٹی آئی, تو اس ٹائم تک پی ٹی آئی کا اور علی امین جیسے لوگوں کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. تو پھر یہ کس منہ سے جو ہے نا یہ بات کرتے ہیں کہ صحافیوں کے خلاف جو ہے وہ گورنمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنت جو ہے وہ کوئی انتقامی کارروائیں کرتی ہے؟ تو یار یہ ہوش میں نہیں ہوتے. یہ آدھی مرتبہ بات کر رہا ہوتا ہے علی امین گنڈا پور, آپ کو خیال ہے ہوش میں ہوتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا ہوش میں ہے. اگر ہوش میں ہو تو اپنی کہے ہوئے الفاظ کو یاد رکھے نا یار, وہ یاد نہیں رکھتا, وہ ایسی حرکت کر رہا ہے. اب اس کو کیا لگتا ہے کہ کیا عرفان کے خلاف جو انہوں نے کارروائی کی ہے وہ ڈر جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ گھر تک چھوڑ کر آئے گا, ان کی کرپشن کو ایکسپوز کرتا رہے گا. وہ ابھی بھی کرے گا, پہلے بھی کیا, ابھی بھی کرے گا, ابھی بھی کرے گا. بالکل ٹھیک. عرفان خان جو ہے وہ بیسیکلی ایک بہادر آدمی ہے, اور جو ان کو لگ رہا ہے, جو یہ سمجھے ہوئے ہیں, اور ان کے ساتھ عرفان کے ساتھ میں بھی ہم آواز ہوں گا. ہاں, یہ جو بیسیکلی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر بات کرنا تو ثواب ہے. جس قسم کی کرپشن یہ کر رہے ہیں, جس قسم کے جھوٹ یہ بول رہے ہیں, اور جس طریقے سے بیڈ گورننس ہے,
سیلاب کے دنوں میں جناب یہ بندہ جب پورے کے پورا گاؤں صفا ہستی سے مٹ چکا ہے تو 5 بجے اس کی پہلے ٹکرز آئے ہیں, اور ٹیلی ویژن کے اندر آپ کام کرتے رہے نیوز کے اندر, کتنا ٹائم لگتا ہے ٹکرز فائل ہونے میں اور ایئر ہونے میں؟ 2 منٹ 3 منٹ, چلو 3 منٹ لگے, 5 منٹ لگے, تو 5 بجے پہلی مرتبہ ٹکر چلے ہیں. تو بھائی ہوش میں آتے ہی انہوں نے ٹکرز فائل کروائے تھے نا, اسٹیٹمنٹ جاری کرایا تھا, تو ہوش ان کو 5 بجے آیا تھا. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. آج کا جو ٹیک اوے ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو فیصلے ہیں جو وہ کر رہے ہیں جیل میں بیٹھ کر کے, کیونکہ ان کے پاس تو اب لٹانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو وہ چاہتے باقیوں کے پاس جو ہے وہ بھی ان کے پاس نہ رہ سکے. تو یہ جو فیصلے ہیں یہ ان کو -1 کی طرف لے جا رہے ہیں. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.